آج وہ بھی پشیمان ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ مجھے کہا گیا کہ قبائل کا نوجوان چاہتا تھا، قبائل کا یوتھ یہ چاہتا تھا، تو میں نے کہا قبائل آج وہ بھی پشیمان ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ مجھے کہا گیا کہ قبائل کا نوجوان چاہتا تھا، قبائل کا یوتھ یہ چاہتا تھا، تو میں نے کہا قبائل کی یوتھ کی 3 تنظیمیں ہیں، ان 3 تنظیموں میں 2.5 میرے ساتھ ہیں، آدھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس آدھی کو آگے آگے کر رہے ہیں، اور 2.5 تنظیمیں جو ہمارے ساتھ ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہیں، اس کو آپ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ اب امریکہ میں اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ تو یہ رائے کا ایک اختلاف ہوتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف کا فیصلہ عوام کرتی ہے۔ جب پارٹیوں کے اندر رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو پارٹی کا کارکن فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر جبر کیا گیا اور آج ہر قبائلی پریشان ہے۔ جو بے گھر ہو چکے تھے ابھی تک ان کو گھر نہیں ملا، ان کے گھروں کا سامان ان کو نہیں ملا، جو چھوڑ کے آئے تھے جب واپس ہوئے لٹ چکا تھا۔ کس کس کو رویا جائے؟ گھروں میں گلی کوچوں میں جنگل اگائے تھے، اس کے بھی کہا گیا کہ خود کاٹو۔ آج بھی قبائل پاکستان کے اندر ڈائسپورا ہے، کراچی سے لے کر گلگت تک قبائل پھیلا ہوا ہے، پنجاب میں قبائل پھیلا ہوا ہے، ابھی بھی وہ اپنے گھر واپس جانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ زیادتی کیوں کی گئی؟ کیوں سبز باغ دکھائے گئے؟ ہر سال ہم 100 ارب یا 1100 ارب 100 ارب روپے سالانہ اور 1000 ارب ہم 10 سال میں دیں گے۔ 5 سال گزر گئے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے 60 لاکھ ارب کے درمیان ہمیں پیسہ ملا ہے۔ 50 ارب ملا ہو، 60 ارب ملا ہو، 70 ارب ملا ہو، مجھے کوئی قبائلی بتائے کہ وہ پیسہ کس کو ملا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے۔ ہاں کچھ خاص ایریاز ہیں، خاص ایریا، ان خاص ایریوں میں سڑکیں بھی بنائی گئی ہیں، ان خاص ایریا میں کچھ قلعے بھی بنائے گئے ہیں، ان خاص علاقوں میں کچھ 2-4 مساجد بھی بنائی گئی ہیں۔ جب دنیا کے وفود آتے ہیں تو وہیں لے جاتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے، دیکھو قبائل نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ اور یہ کل قبائل کا 1% علاقہ نہیں ہے۔ آج تک قبائلی علاقوں میں 1 انچ قبائلی زمین اس کا پٹوار نہیں ہوا، وہ بندوبستی نہیں بن سکی، پٹواری وہاں نہیں جا سکتا، زمین کی تقسیم نہیں ہو سکتی وہاں پر۔ 6 نسلوں سے جو زمین اور ہمارا خاورہ ہمارا مشترک چلا آ رہا ہے، آج کس بنیاد پر آپ اس کو تقسیم کریں گے؟ اور کیا یہ خصوصی سٹیٹس جو قبائل کو حاصل تھا دنیا میں کسی اور ملک میں حاصل نہیں ہے لوگوں کو؟ 70-80 ممالک ہم گنوا سکتے ہیں کہ جہاں ان ملکوں کے اندر مختلف علاقوں کے سٹیٹس مختلف ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے ان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ہم مظلوم ہیں۔ میں نے جب کہا عوام سے پوچھو، مذاق اڑاتے تھے، قبائل کون ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے؟ تو نتیجہ کیا ہوا؟ بلوچستان پاکستان میں بعد میں شامل ہوا، آج تک وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، وہاں کے عوام کی نمائندہ حکومت کی حیثیت ڈمی ہوا کرتی ہے۔ اور اب جب قبائل کی بات ہوگی، لاکھ دفعہ آپ کا انضمام ہو، لیکن وہاں پر
دہشت گردی کے نام پر جو تنظیمیں ہیں، وہاں پر جو بندوق کی سیاست چل رہی ہے، یہ جاری رہے گی. پھر اس کے خلاف آپریشن ہوں گے تاکہ پاکستان کی طاقتور قوتوں کو وہاں پر موجود رہنے کا جواز مہیا ہو. آپ جمہوری ہوا میں زندگی نہیں گزار سکیں گے. بھلا آپ لوگوں کو منتخب کریں، بھلا آپ کے منتخب نمائندے ہوں، بظاہر نظر آئیں گے، لیکن جمہوریت کمزور رہے گی، مظلوم رہے گی، انسانی حقوق پامال ہوں گے، اور یہ چلتا رہے گا. اب ایک فیصلہ ہو گیا. اگر آپ ناراض نہ ہوں، میں ایک پرانی بات دوبارہ اگر دوہرا دوں تو پتہ نہیں آپ بھی کیا رہے ہو. اس وقت تو میری بات نہیں مانی گئی جب میں نے کہا عوام سے پوچھ لو، قبائل سے پوچھ لو، ریفرینڈم کرا دو. آج تو 5 سال گزر گئے نا، اب تو آپ کو انضمام کا مزہ آ گیا ہوگا نا. اب تو انضمام کے ذریعے سے خوشحالی آ چکی ہوگی نا. اب تو قبائلی علاقہ فرانس کے برابر ہوتا نظر آ رہا ہوگا، پیرس بن رہا ہوگا. چلو آج ریفرینڈم کرا دو، پتہ چل جائے گا کہ قبائلی عوام انضمام کو قبول کرتے ہیں یا اس کو مسترد کرتے ہیں. ابھی مان 5 سال گزر گئے ہیں، لوگوں پر جو بیتی ہے اس کے نتیجے میں اگر وہاں واقعی خوشحالی آئی ہے اور لوگ مطمئن ہیں، لوگ کہیں گے بسم اللہ، ہمیں انضمام قبول ہے، ہمارے سرا کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فیصلے عوام کی اگر مرضی پہ ہوں، عوام کی وہ مرضی جس مرضی کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے. جب اللہ انسان کو ایک فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہے، وہ حق ایک طاقتور انسان ان سے چھین لیتا ہے. بڑا آسان آ گیا، جمہوریت مرد آباد، جمہوریت کفر ہے. اس جہالت کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں ہماری نظر میں. اور اب آپ کے پرابلمز آ گئے ہیں، جو آپ کا انڈسٹریل آپ کے مسائل ہیں، آپ کے مراعات ہیں، وہ آپ سے چھین لیے گئے. تو اسی صوبے میں گدور انڈسٹریل زون کیوں بیٹھ گیا؟ دی ہوئی مراعات آپ نے چھین لی ان سے. پھر یہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ظلم صرف ایک علاقے کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، یہ زیادتی ایک زبان بولنے والوں کے ساتھ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ایک خاص قومیت کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے وہ نعرے لگائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے حقوق کی بات کریں گے. یہ پریشانی ہے. اب ظاہر ہے جو ملک کو اقتصادی لحاظ سے تباہ کر گیا، انڈسٹری کو تباہ کر گیا. انڈسٹری تباہ ہوتی ہے تو پاکستان کی پیداواری صلاحیت گرتی ہے، اور جب پاکستان کی پیداواری صلاحیت ختم ہوگی تو پھر آپ بتائیں بازار میں کہاں سے مال آئے گا، مارکیٹ میں کیسے مال آئے گا. عام آدمی کی خرید کے لیے اگر جیب میں پیسہ ہو بھی تو مال نہیں ہے، اور جب آئے گا تو طلب زیادہ ہوگی، رسد کم ہوگی، مہنگائی بڑھے گی. تو یہ وہ مسائل ہیں اس وقت جو قبائل کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں. میں اب بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں، جب میں اس وقت بھی آپ کے حق میں لڑ رہا تھا تو نواز شریف کی حکومت تھی اور ہم ان کے اتحادی تھے. میں نے پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ میں کسی حکومت کا اتحادی ہوں تو اب میں اس میں عوام کی بات نہیں کروں گا، میں اس میں اختلاف رائے نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ اب بھی میں آپ کی آواز اپنی حکومت کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاؤں گا، اور میں اپنی کوشش پوری طرح ہمارے آپ کے ساتھ ہوگی. ہم جس طرح پہلے آپ کے صف میں تھے، آج بھی آپ کے صف میں ہیں. ہم پہلے بھی آپ کی جنگ لڑ رہے تھے، آج بھی آپ کی جنگ لڑیں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान जरिए से खिताब कर रहे थे। कहा 5 साल गुजर गए, अब कबाइल में रेफरेंडम करवा दो। अगर कबाइली आवाम कहेंगे कि हमें इंजमाम कबूल है तो हमारे सर आंखों पर। बलूचिस्तान सबसे आखिर में पाकिस्तान में शामिल हुआ, आज तक वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस मुल्क को दोबारा कैसे उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें हमें पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए। इस किस्म के सवालात नहीं, आप हुकूमत क्यों नहीं छोड़ रहे? फिर ऐसा आसान बात है मुंह से बात निकालना और जल्दी से। तो ये चीजें संजीदगी के साथ, खुदा के लिए मीडिया की दुनिया को मैं कहना चाहता हूं, जरा अपनी गुफ्तगू में संजीदगी पैदा कर लो, वकार पैदा कर लो, वजन पैदा कर लो। जब सवाल करो तो पता चले कि आप कोई वजनी सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं गुजारिश करूं, मुल्क हम सबका है। अगर मुल्क डूबता है तो सिर्फ अवाम का नहीं डूबता, फौज का भी डूबता है। अगर मुल्क डूबता है तो ब्यूरोक्रेसी का भी डूबता है। अगर मुल्क डूबता है तो फजाइया का भी डूबता है, बहरिया का भी डूबता है, बर्रिया का भी डूबता है। ये मुल्क हम सबका है। हम आज यही बात कह रहे हैं कि मुल्क की इस मुश्किल में सियासतदान हो या इदारे हों, उन्हें एक पेज पर मुश्तरका और मुत्तफका किरदार अदा करना होगा। कोई बालादस्ती का एहसास दिलाने की कोशिश न करे, ताकतवर होने का एहसास दिलाने की कोशिश न करे, जमहूरियत को कमज़ोर होने का और कमज़ोरी का एहसास न दिलाए। अवाम की अब हमने आने वाले मुस्तकबिल में कुछ सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ जाना है। दुनिया इस वक्त आपका साथ देना चाहती है, मुझे पता है। चाइना आपको सरकारी तौर पर खत लिख चुका है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और एग्रीकल्चर में, तमाम महकमों में, यहाँ तक कि मुवासलात में, हाउसिंग में, कहाँ कहाँ वो आपके साथ ताउन करना चाहते हैं। जब चाहते हैं तो हमें हालात बनाने चाहिए कि वो मैदान में आए। इसी पे लगे हुए हैं हज़रत, ये एक दिन में नहीं होता। हम पहले कदम से अपने काम का आगाज करते हैं और मीडिया आखिरी कदम पर हमसे सवाल करती है। तो ये मसला थोड़ा सा है आपको और हमारा। जी, अभी तो हुकूमत ने मुत्तफका फैसला किया है कि जो बकिया मुद्दत अब बाकी है उसको पूरा करें। तो पता चल गया कितना बड़ा बहादुर आदमी है। और तास तो पता था कब्जे के उसी की कोर के उसी की कोर के सलाम। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कबायली उमायदीन और ताजरों से खिताब कर रहे हैं जगह से। उनका कहना था कि जो लॉन्ग मार्च हमने किए, किसी का बाप भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। ये इस्लामाबाद में मक्खियाँ मारने के लिए आएंगे, आवाम इनका साथ नहीं देंगे। 5 साल गुजर गए, अब कबाइल में रेफरेंडम करवा दो। अगर कबायली आवाम कहेंगे कि हमें इंतजाम कबूल है तो हमारे सर आंखों पर।